بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی نشست بھی پچھلی کچھ نشستوں کی طرح کل رات میں ہم نے ہمارے گروپ میں ایک سوال کیا تھا، کافی لوگوں نے جواب دیے، لیکن مجھے جو مقصود تھا وہ یہ کہ صرف وہ عام جواب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو عربی زبان اور بالخصوص قرآن مجید اس کی اپنی اسالیب قواعد کی روشنی میں معلوم ہونی چاہیے۔ اسلوب ایک ہوتا ہے عام جواب، لیکن ایک اسلوب کی جو پہچان اگر ہو جائے کتاب اللہ کے لیے، کتاب اللہ سے، تو پھر قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ سوال یہ تھا کہ جو سورۃ الرحمن کی معروف آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، اس میں علیہا جو ضمیر ہے وہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ الارض کی طرف، کہ جو آیت کریمہ ہے والارض وضعہا للانام، یا جو ہے دنیا کی طرف، اس لیے کہ اس سے قبل دنیا ہی کا ذکر ہے۔ حالانکہ بات درست ہے، اکثر مفسرین نے یہی بات کہی ہے۔ ایک عام طالب علم جسے ایک اچھی طرح علم ہو کہ ضمائر کے کہاں لوٹتی ہیں، کیا معنی مفہوم ہے، وہ یہی کہے گا، لیکن اسلوب کیا ہے اس سلسلے میں، اصل بات کیا ہے، وہ مجھے سمجھانا تھا، اسی وجہ سے یہ سوال تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو دراسہ اہل علم نے کیے ہیں، اس میں بہت وسعت ہے۔ آپ دیکھیں گے اتنے پہلو ہیں، اتنی انواع ہیں، کتنے پہلو ہیں جس پر قرآن مجید کا دراسہ ہوا ہے، دنگ رہ جائیں گے۔ یہ سبحان اللہ، کتنی گہرائی ہے اس میں۔ تو قرآن مجید میں جو ضمائر ہیں اس سے متعلق بھی اہل علم کا خوب دراسہ ہوا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا چند دن پہلے، اور کل بھی دیکھ رہا تھا میں اس سلسلے میں، کہ ایک معروف عالم دین ہے، لغوی ہے، نحوی ہے، 34 صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا، 328 ہجری کو، ابن الانباری، اس نام سے جو علمی دنیا میں مشہور ہیں وہ، حالانکہ ان کا نام ہے قاسم ابن محمد، ابو بکر کنیت ہے، لیکن علمی دنیا میں ابن الانباری، معروف لغوی، معروف نحوی ہیں، اور انہی قرآن مجید سے متعلق لغت کی جہت سے بہت دسترس حاصل تھا، بلکہ ان کے ترجمہ حیات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کم و بیش 3 لاکھ شواہد عربی زبان کے قواعد سے متعلق انہیں یاد تھے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ میں ایک جگہ پر ان کا اور ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ کا ایک موازنہ کیا ہے، بہت ہی منصفانہ انداز میں، وہ ضرور پڑھیے گا، تو میں نے ضمن بات کہی ہے۔ لیکن ابو بکر ابن الانباری رحمہ اللہ کے حوالے سے بات لکھی گئی ہے کہ آپ نے ضمائر القرآن پر بھی کتاب لکھی 2 جلدوں میں، لیکن وہ کتاب مطبوع ہے نہیں ہے، میں تو کبھی دیکھا نہیں، لیکن اس طرح کی باتیں بہت عام ہیں۔ خیر، حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ بالاتقان فی علوم القرآن میں ابو بکر ابن الانباری رحمہ اللہ کی متعدد کتابوں کے حوالے دیے ہیں، لیکن اس کتاب کا ذکر نہیں ہے، تو پتہ نہیں ان کی یہ کتاب ہے نہیں معلوم، لیکن ضمائر القرآن پر بہت کام ہوا ہے۔ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ جو معروف مفسر ہیں، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ان کی جو تفسیر ہے، اس میں آپ نے لکھا کہ قرآن مجید کی جو وہ آیت کریمہ سورۃ النور کی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے مکی ابن ابی طالب ان کے حوالے سے لکھا کہ قرآن مجید میں اگر ضمائر کی بات کریں تو سب سے زیادہ ضمائر اسی آیت کریمہ میں ہیں، 25 ضمائر۔ بعض اہل علم نے کہا کہ آیت الکرسی جو ہے اس میں 21 اسماء ہیں، کچھ ظاہر ہیں اور کچھ ضمائر کی شکل میں ہیں آیت الکرسی میں۔ تو قرآن مجید میں جو ضمائر ہیں اس کا بہت ہی تفصیلی دراسہ ہوا ہے۔ میں آپ کو بس ایک بات بتاتا ہوں آج کی اس نشست میں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ایسا ہے کہ کوئی بھی ضمیر ہوتی ہے
وہ جو لوٹتی ہے، جس اسم کی طرف لوٹتی ہے، وہ اسم اس کے قریب ہونا چاہیے. میں عام فہم انداز میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، جو سب سے قریبی ہے. اس لیے کہ ایک ضمیر جب وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو آپ جب لوٹائیں گے، اس سے پہلے جو اسما ہوتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے یہ ایک معاملہ آ جاتا ہے، 1 سے 2 3 اسما آ جاتے ہیں. کس اسم کی طرف آپ لوٹائیں گے؟ جب احتمال ہو ایسے تو یہ کہ اقرب، جو اسم سب سے قریب ہے اس کی طرف ضمیر کو لوٹائیں گے. یہی اصل ہے. قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اس طرح کی مثالیں آپ کو بہت مل جاتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھو، اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں کہا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. ضمیر کہاں لوٹ رہی؟ سب سے قریبی اسم کون سا ہے؟ آدم، وہیں لوٹ رہی ہے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں کہا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. اس کے بعد وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ، وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ ہے جو قرات ہے. تو وہ جو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ نوح علیہ السلام کی طرف، سب سے قریبی اسم ہے وہ. تو جو اقرب الاسماء ہوتے ہیں اسی کی طرف ضمیر لوٹتی ہے. عام قاعدہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النور جو معروف آیت کریمہ ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جو ضمیر ہے تانیث کی کہاں لوٹ رہی؟ ید کی طرف. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں. حتیٰ کہ ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ الانعام کی جو آیت کریمہ ہے نہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ عَدُوًّا. اصل میں ایسا ہے. عدوًا جو مفعول ثانی ہے معنی مفہوم کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے عدوًا جو مفعول ثانی ہے معنی کے اعتبار سے اس کو مقدم کیا گیا ہے، اور معنی کے اعتبار سے جو مفعول اول ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے. شیاطین الانس والجن کہتے ہیں کہ اس لیے تاکہ ضمیر کو قریب سے قریب تک لوٹایا جائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ عَدُوًّا يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. یوحی بعضهم ہم، جو ضمیر جو لوٹ رہی کہاں پر؟ تو عدوًا کی طرف لوٹائی جائے گی نا. معنی کے اعتبار سے وہیں آنا چاہیے عدوًا، لیکن اس کو مقدم کیا گیا اور شیاطین الانس والجن کو مؤخر کیا گیا، مفعول اول کو جو مؤخر کیا گیا تاکہ ضمیر اقرب کی طرف لوٹے، تاکہ اسی کی مناسبت سے ہو. بہت دلچسپ بات ہے یہ. تو یہ اصل ہے. لیکن دیکھیں ضمائر کی بات کریں گے تو اس میں بہت ساری انواع ہیں. میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کل من علیہا فان، اس آیت کریمہ کو رکھ کر، کہ ضمائر سے متعلق اہل اللغہ یہ بات کہتے ہیں کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے عام عربی زبان میں، خصوصاً قرآن مجید میں بھی، کہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ وہاں پر ایک اسم آپ کو محذوف ماننا پڑے گا اور وہ ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے. کہتے ہیں کہ یدل علیہ بالالتزام، مطلب اس کا تقاضا ہے، جملے کا تقاضا ہے. مثلا اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الواقعہ میں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. الحلقوم تو مفعول ہے نا، لیکن فاعل کہاں ہے؟ بلغت یہ تو فعل ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسِ یا بلغت الروح. الحلقوم یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہاں پر نفس کو آپ محذوف ماننا پڑے گا لازمی طور پر، ورنہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. سورۃ القیامہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی. التراقی وہی جو ہنسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے سینے اور کاندھے کے درمیان، التراقی. تو اس کے لیے آپ کو کیا محذوف ماننا پڑے گا؟ لازمی طور پر النفس محذوف ماننا پڑے گا. کلا اذا بلغت النفس یا کلا اذا بلغت الروح التراقی، لازمی طور پر، اس کے بغیر بات ہی نہیں، کیونکہ وہ التراقی لفظ دلالت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الصاد میں فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت الشمس بالحجاب. ایسا میں ایسا ہے حتی توارت بالحجاب. توارت کون سی چیز چھپ گئی تھی؟ یعنی کون سی چیز چھپی ہے؟
الشمس نا، الشمس کا ذکر کہاں ہے اس سے پہلے؟ نہیں ہے نا، لیکن کہتے ہیں کہ لازمی تقاضا ہے اس کا، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہا کہ اس سے پہلی والی جو آیات ہیں کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جو خوبصورت عمدہ تیز رو جو گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے نا، کس وقت کہا کہ بالعشی، شام کے وقت میں، تو قرینہ ہے کہ وہاں پر جو شمس ہی جو ہے مطلب دلالت کرتا ہے کہ وہی جو مطلب غائب ہوا ہے، وہ لفظ دلالت کر رہا ہے وہاں پر، جیسے حلقوم دلالت کر رہا ہے۔ تو یہ جو ضمائر ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں کہا، سورۃ القدر میں، قدر نے سورۃ القدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ قرآن مجید کی طرف لفظ انزال بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس کو نازل کی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ما يدل علیہ بالالتزام، لازمی تقاضا ہے، آپ کو یہ محذوف ماننا ہی پڑے گا۔ اب آخری بات بتاتا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ کل من علیہا فان، یہ ضمیر کہاں عود کر رہی ہے؟ اس سلسلے میں نے کل ہمارے ساتھیوں سے بھی کہا کہ ایک معروف لغوی ہیں، 5ویں صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا، میسر ہو تو اس طرح کی کتابیں لینا چاہیے، اگر کتاب نہیں مل رہی PDF میں سمجھتا ہوں میسر ہوگی، اس کو لے کر پڑھنا چاہیے، فہرست دیکھنا چاہیے، اور اس حساب سے جو ضرورت ہے اس طرف جا کر کے پڑھنا چاہیے۔ شاملہ میں بھی کتاب موجود ہے، فقہ اللغہ وسر العربیہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ فقہ اللغہ وسر العربیہ، ابو منصور الثعالبی کی، ان کا نام تھا عبد الملک ابن محمد ابن اسماعیل۔ ثعلب کے معنی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ثعالب لومڑی کو کہتے ہیں۔ تو لومڑی کا جو چمڑا ہوتا تھا اس کو دباغت دے کر کے اسے چپل، جوتے اور جو ہے چادر وغیرہ سب بنایا کرتے تھے، ان کے خاندان کا پورا معاملہ یہی تھا، ابو منصور الثعالبی کا رحمہ اللہ۔ 429 ہجری سن وفات ہے آپ کا، کافی ضخیم کتاب ہے یہ، فقہ اللغہ وسر العربیہ۔ اس میں آپ نے ایک فصل اسی موضوع سے متعلق قائم کی، کہا کہ عربی زبان میں، قرآن مجید میں خصوصاً ایسی کنایات ہیں، کہا کہ عما لم یجری ذکرہ من قبل، مطلب اتنی ایسی کنایات ہیں جس کا ذکر پہلے نہیں ہوتا ہے، کسی اسم کا ذکر پہلے نہیں ہوتا ہے، لیکن جملہ پڑھ کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا مراد ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جو جملہ استعمال کیا، کل جو بتایا تھا میں آپ لوگوں کو، کہا کہ قرآن مجید میں ایسا بہت ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید جو نازل کیے ہیں یہ انسانوں پر نازل کیے ہیں، انسانوں کے لیے نہ دیے ہیں، انسانوں کے نام ہے نا یہ کتاب۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو شعور دیا ہے، انسان کو جو عقل دی ہے، انسان کو جو فہم دیا اللہ رب العالمین نے، کہا کہ اس طرح کے ضمائر ہوتے ہیں، آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں گے تو وہ ضمیر آپ کہاں لوٹائیں گے؟ کس جانب اس ضمیر کو لوٹائیں گے؟ نہیں، جملہ پڑھ کر کے آپ معلوم کر لیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ کہا کہ ثقتاً بفہم المخاطب، جیسے ایک شخص کہتا ہے نا کہ میری بات یہ لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ نہیں سمجھ سکتے، تو کہا کہ ثقتاً بفہم المخاطب، اللہ نے قرآن کس پر نازل کی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن تو انسانوں کے لیے نازل کی ہے، لیکن انسانوں میں سے جو اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے جن کا اللہ نے جن کا دل کھول دیا، سینہ کھول دیا حق کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے فہم ثاقب عطا کیا ہے، جن کو کتاب اللہ کی تدبر کی توفیق دی ہے، وہ صلاحیت دی اللہ رب العالمین نے، وہ اللہ کی مراد کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس طرح کے قرآن مجید میں آیات بہت ہیں، میں ایک دو تین مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ ہے سورۃ النساء کی آیت المیراث۔ آیت المیراث آغاز سے کوئی پڑھ سکتے ہیں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ تو وَلِأَبَوَيْهِ ضمیر کہاں لوٹ رہی؟ المیت کی طرف۔ کہاں ہے المیت کا ذکر؟ لیکن یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت کریمہ، یہ اسلوب یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ وراثت سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، تو پھر وہ میت ہی مراد ہے وہاں پر۔
کہا کہ ولی ابوئی. مثلا سورۃ الفاطر یاد ہے کسی کو؟ سورۃ الفاطر اس کی آخری آیت کریمہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، عَلَى ظَهْرِهَا یا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ. یہ اسلوب ہی بتا رہا ہے. ظاہر بات ہے کسی اور مخلوق سے متعلق گفتگو نہیں ہو رہی، ایک مکلم مخلوق جس کو اللہ رب العالمین نے زمین میں بسائے ہیں انہی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل من علیہا فان. آپ دیکھیں گے کہ مفسرین عام طور پر الارض بتاتے ہیں یا الدنیا بتاتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں والارض وضعها للانام بہت پہلے ہے وہ. اور یہ اس آیت کریمہ سے پہلے دنیا کا بھی ذکر ہے، دنیا کی تنوعات کا ذکر ہے. لیکن یہ چیز کیا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اس طرح کے ضمائر جو قرآن میں رکھے ہیں وہ مقصود یہ ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیے ہیں، صلاحیت عطا کی ہیں، تدبر کی قوت عطا فرمائے ہیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، وہ کل کلام پڑھ کر کے سیاق سباق سے وہ تعین کرے گا کہ اس سے مراد کیا ہے. ضرورت نہیں بتانے کے لیے کہ پہلے الارض آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، قریب میں کون سا اسم ہے، اس کی حاجت نہیں. کلام دلالت کر رہا ہے اس پر. یہ صرف ایک فنی چیز نہیں کہ ضمیر کہاں لوٹتی ہے، اس کا تعلق ہے اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے آپ جس پہلو سے بھی پڑھیں اس کا تعلق صرف ایک فن سے نہیں، ایک علم سے نہیں ہے کہ جو ایک معلومات سے نہیں. یہ جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے ہر پہلو سے انسان کے اندر روحانیت لے کر آتا ہے. یہ چیز آپ بھلے ہی اس پہ معنوی اعتبار سے پڑھیں یا کلام کے ظاہری حسن کو لے کر کے پڑھیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کر کے ہی رہتی ہے یہ چیز. تو اس تناظر سے بھی ہم طلبہ جو ہے پڑھنا چاہیے ہر پہلو سے ایک جز لے کر کے. تو اسی تناظر میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کل من علیہا فان، ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین کے کلام کو ہر پہلو سے سمجھ کر کے پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، سعادت دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.